دا 40 رولز آف لو وہ مارکت الارا ناول ہے جس نے لاکھوں زندگیوں کو متاثر کیا۔ سال 2009 میں شائع ہونے والے اس ناول کی مصنفہ محترمہ ایلف شفق کا تعلق ترکی سے ہے۔ اس ناول کی اشاعت 40 سے زائد زبانوں میں ہوئی ہے اور آن لائن اس سے مستفید ہونے والے افراد کی تعداد کا تو کوئی شمار ہی نہیں ہے۔ نومبر 2019 میں بی بی سی نیوز نے اس ناول کو 100 موسٹ انفلوئنشل ناولز میں شامل کیا ہے۔ اردو سمجھنے والے سامعین کے لیے اس ناول کو اس ارادے کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے کہ یہ ناول ان کی زندگیوں میں مثبت تبدیلی لائے گا۔ ہم اس ناول کی صرف مرکزی کہانی پیش کر رہے ہیں۔ اس ناول میں دو دریاؤں یعنی مولانا جلال الدین رومی اور صوفی درویش شمس تبریز کے ملنے اور ایک ہو کر حب الہی کے سمندر کی طرف بہنے کی عکاسی کی گئی ہے۔ یہ آڈیو سیریز محترمہ ہما انور کے ترجمے 40 چراغ عشق کے سے ماخوذ ہے۔ آواز خالدہ مرتضی کی ہے۔ قسط نمبر 65 قاتل اسکندریہ مارچ 1248 عیسوی۔ بدخصلت احمق، میں نے کہا بھی تھا کہ میرے ہمراہ مت آنا۔ میں نے واضح کیا تھا کہ میں ہمیشہ اکیلے کام کرتا ہوں اور مجھے گاہکوں کا میرے کاموں میں دخل دینا بالکل پسند نہیں ہے، لیکن انہوں نے یہ وجہ بتاتے ہوئے اصرار کیا کہ چونکہ درویش میں ماورائے فطرت طاقتیں ہیں اس لیے انہیں خود اپنی آنکھوں سے مردہ دیکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، آخر میں نے ان کی بات مان لی، لیکن خیال رکھنا کہ جب تک سب کام ہو نہ جائے تم میرے قریب تک مت آنا۔ وہ راضی ہو گئے، لیکن اب وہ 3 تھے۔ 2 تو وہی آدمی جنہیں میں پچھلی ملاقات سے جانتا تھا اور ایک نیا لڑکا تھا۔ ان سب نے اپنے چہرے سیاہ نقاب میں چھپا رکھے تھے، یوں جیسے مجھے ان کی شناخت دریافت کرنے کی پرواہ تھی۔ مجھے ان کی کوئی پرواہ نہ تھی کہ وہ کون تھے۔ نصف شب کے بعد میں مولانا رومی کے گھر کے باہر کھڑا تھا۔ میں پتھر کی دیوار کود کر صحن میں داخل ہوا اور ایک جھاڑی کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گیا۔ میرے گاہکوں نے مجھے یقین دلایا تھا کہ شمس تبریز کو ہر شب روزانہ صحن میں مراقبہ کرنے کی عادت تھی، وضو کرنے سے پہلے یا پھر بعد میں۔ مجھے بس اس کا انتظار کرنا تھا۔ اس رات تیز ہوا چل رہی تھی، سال کے ان دنوں کے حوالے سے غیر معمولی طور پر خنک۔ تلوار مجھے اپنی ہتھیلی میں بھاری اور سرد محسوس ہوئی۔ اس کے دستے پر سجے مونگے کے 2 موتی میری انگلیوں تلے کھردرے لگے۔ ضرورت کے تحت میں اپنے ہمراہ ایک چھوٹا نیامدار خنجر بھی لے آیا تھا۔ چاند کے گرد ہلکی نیلی کوہر کا ہالہ تھا۔ دور کہیں چند شب خیز جانور بھونکے اور چلائے۔ مجھے درختوں سے چھن کر آتی ہوا کے جھونکوں میں گلابوں کی شیریں مہک محسوس ہوئی۔ عجیب طور پر اس خوشبو نے مجھے بے چین کر دیا۔ رومی کے گھر تک پہنچنے سے پہلے ہی میں کوئی اچھے مزاج میں نہ تھا، لیکن اب میرا مزاج بدتر ہو گیا۔ وہاں کھڑے اس انتہائی شیریں خوشبو میں لپٹے ہوئے میں نے خود کو یہ شدید آرزو کرتے مجبور پایا کہ اس سارے منصوبے کو رہنے دوں اور اس پراسرار ڈراؤنی جگہ سے فوراً نکل آؤں۔ لیکن اپنے لفظوں پر قائم رہتے ہوئے میں رکا رہا۔ مجھے نہیں معلوم کہ کتنا وقت گزرا تھا۔ میرے پپوٹے بوجھل ہونے لگے تھے اور میں روکنے کے باوجود جمائیاں لینے لگا تھا۔ ہوا کی اشتعال میں شدت آنے پر کسی نامعلوم وجہ سے میرے ذہن میں پرانی یادیں ابھرنے لگیں، تاریک اور پریشان کن، ان تمام آدمیوں کی جنہیں میں نے قتل کیا تھا۔ میرے اندیشے نے مجھے حیران کر دیا۔ ماضی کو یاد کرنے پر عام طور پر مجھے گھبراہٹ نہیں ہوا کرتی تھی، دلگیر اور دست بردار، شاید کبھی کبھار افسردہ بھی، مگر میں ان یادوں سے کبھی گھبرایا نہیں تھا۔ میں نے اپنی ہمت باندھنے کو سیٹی پر چند گیت گنگنائے اور جب میں مجبور سا ہو گیا تو اپنی نگاہ گھر کے عقبی دروازے پر جمائی اور سرگوشی میں کہنے لگا، آؤ بھی شمس،
مجھے اتنا انتظار مت کراؤ، صحن میں نکل آؤ۔ کوئی آواز نہیں، کوئی جنبش نہیں، کچھ نہیں۔ اچانک بارش برسنے لگی۔ میں جہاں کھڑا تھا وہاں سے صحن کی ترچھی دیواروں سے پرے دیکھ سکتا تھا۔ جلد ہی بارش میں اتنی شدت آ گئی کہ گلیاں بہتے دریا میں بدل گئیں اور میں پوری طرح بھیگ گیا۔ لعنت ہو، میں نے کہا، لعنت، لعنت۔ میں سوچ رہا تھا کہ ایک رات کے لیے یہ کام ملتوی کر دوں، جب مجھے چھتوں اور راستوں پر برستی بارش کے شور میں ایک تیز آواز سنائی دی۔ صحن میں کوئی تھا۔ وہ شمس تبریز تھا، اپنے ہاتھ میں تیل کا چراغ تھامے وہ میری طرف چلا آ رہا تھا اور اس جھاڑی سے محض چند قدم کے فاصلے پر آ ٹھہرا جہاں میں چھپا ہوا تھا۔ خوبصورت شب ہے آج، ہے نا؟ اس نے پوچھا۔ اپنی الجھن پر بمشکل قابو پاتے ہوئے میں نے گہری سانس بھری۔ کیا اس کے پہلو میں کوئی اور بھی موجود تھا یا وہ خود کلامی کر رہا تھا؟ کیا وہ جانتا تھا کہ میں یہاں موجود ہوں؟ کیا وہ ممکنہ طور پر میری موجودگی سے آگاہ ہو سکتا تھا؟ سوالوں سے میرا دماغ ابل رہا تھا۔ تبھی مجھے ایک اور خیال آیا۔ تیز ہوا اور بارش کے باوجود اس کے ہاتھ میں تھاما چراغ آخر کیسے روشن تھا؟ یہ سوال اپنے ذہن میں آتے ہی میرے بدن میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ مجھے شمس سے متعلق افواہیں یاد آ گئیں۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ وہ کالے جادو میں اس قدر ماہر تھا کہ وہ کسی کے بھی کپڑوں میں دھاگا باندھ کر اور اپنے بد کلمات ادا کرنے کے بعد اسے گدھے یا اندھی چمگادڑ میں بدل سکتا تھا۔ اگرچہ میں نے کبھی ان احمقانہ باتوں کا یقین نہ کیا تھا اور اب بھی ایسا کرنے والا نہ تھا، میں کھڑا شمس کے چراغ کو تیز بارش میں ٹمٹماتے دیکھ رہا تھا۔ میں اس قدر کانپ رہا تھا کہ بے حرکت اور بے جنبش نہ رہ پایا۔ برسوں پہلے تبریز میں میرے ایک معلم تھے۔ شمس نے چراغ زمین پر رکھتے ہوئے اور میری بصارت سے پرے کرتے ہوئے کہا، وہی تھے جنہوں نے مجھے سکھایا کہ ہر بات، ہر امر کا ایک وقت ہوتا ہے۔ یہ اصولوں میں سے ایک ہے۔ وہ کن اصولوں کی بات کر رہا تھا؟ یہ کس قسم کی اسرار بھری گفتگو تھی؟ مجھے تیزی سے فیصلہ کرنا تھا کہ مجھے جھاڑی کے پیچھے سے باہر نکلنا چاہیے یا پھر انتظار کرنا چاہیے کہ وہ میری طرف سے رخ موڑ لے۔ اگر وہ میری یہاں موجودگی کے بارے میں جانتا تھا تو چھپنے کی کوئی تک نہ تھی۔ اگرچہ اس صورت میں کہ اسے معلوم نہ تھا، مجھے دیکھ بھال کر باہر نکلنا چاہیے تھا۔ میری سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں، لیکن پھر یوں جیسے میری الجھن بڑھانے کو مجھے باغ کی دیوار کے باہر کے منتظر 3 آدمیوں کے سائے بے چینی سے پہلو بدلتے دکھائی دیے۔ وہ ضرور اس بات پر حیران ہو رہے ہوں گے کہ میں درویش کے قتل کے لیے حرکت میں کیوں نہیں آ رہا تھا۔ یہ اصول ہے، شمس نے بات پھر دوبارہ جاری رکھی۔ خدا ایک باریک بین گھڑی ساز ہے۔ اس قدر درست ہے اس کا حکم کہ زمین پر ہر امر اپنے وقت پر وقوع پذیر ہوتا ہے، نہ لمحہ بھر پہلے نہ ہی لمحہ بھر تاخیر سے، اور بغیر کسی استثناء کے ہر کسی کے لیے یہ گھڑی بالکل درستی سے کام کرتی ہے۔ ہر کسی کے لیے محبت کا ایک مخصوص وقت ہے اور موت کا ایک وقت مقرر۔ اس لمحے میں سمجھ گیا کہ وہ مجھ ہی سے بات کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ میں وہاں تھا۔ وہ صحن میں قدم دھرنے سے بھی قبل اس بات سے آگاہ تھا۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرے ارد گرد فضا گھٹن زدہ ہو گئی تھی۔ مزید چھپے رہنے کا کوئی فائدہ نہ تھا، اور اسی وقت میں کھڑا ہوا اور جھاڑی کے پیچھے سے نکل آیا۔ بارش ہر شے کو خاموشی میں لپیٹتے ہوئے یکایک ویسے ہی تھم گئی جیسے شروع ہوئی تھی۔ ہم آمنے سامنے کھڑے ہوئے، قاتل اور مقتول، اور صورتحال کی اجنبیت کے باوجود سب کچھ فطری
تقریباً پرامن محسوس ہوا۔ میں نے اپنی تلوار نکالی اور پوری قوت سے لہرائی۔ درویش نے اس قدر تیزی سے جھکائی دی اس کی جسامت کے آدمی سے جس کی توقع نہ تھی۔ میں دوبارہ وار کرنے والا تھا کہ جب تاریکی میں ہلچل سی ہوئی اور 6 آدمی اچانک کہیں سے نمودار ہوئے۔ انہوں نے نیزوں اور بھالوں سے درویش پر حملہ کر دیا۔ بظاہر لگتا تھا کہ تینوں نوجوان لڑکے اپنے دوستوں کو بھی لے آئے تھے۔ وہ لڑائی اس قدر شدید تھی کہ وہ سب زمین پر گرتے، لڑکتے، دوبارہ قدموں پر اٹھتے اور دوبارہ گرتے، ایک کے بعد ایک ان کے نیزے ٹوٹ رہے تھے۔ میں حیران اور مشتعل کھڑا دیکھتا رہا۔ اس سے قبل کبھی بھی میں اس قتل کے لیے چشمدید گواہ بن کر یوں کھڑا نہ رہا تھا جس کی مجھے ادائیگی کی گئی ہو۔ میں ان تینوں نوجوانوں کی ڈھٹائی پر اس قدر برہم تھا کہ میں بآسانی اس درویش کو زندہ چھوڑ کر ان تینوں سے برسر پیکار ہونا چاہ رہا تھا۔ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ ان میں سے ایک آدمی ہذیان کے عالم میں چلانے لگا، مدد کرو ہماری، مدد کرو گیدڑ سر، یہ ہماری جان لینے والا ہے۔ بجلی کسی تیزی سے میں نے تلوار ایک طرف پھینکی، اپنے کمر بند سے کھینچ کر خنجر نکالا اور تیزی سے آگے بڑھا۔ ہم ساتوں نے درویش کو زمین پر پچھاڑ لیا اور ایک تیز وار میں نے خنجر اس کے دل میں گاڑ دیا۔ اس کے منہ سے صرف ایک گہری خرخراتی چیخ نکلی۔ اس کی آواز اپنی انتہا پر ٹوٹ گئی۔ وہ دوبارہ ہلا تک نہیں، نہ ہی اس نے سانس لی۔ ہم نے مل کر اس کی لاش اٹھائی جو عجیب طور پر بے حد ہلکی پھلکی تھی اور اسے کنویں میں گرا دیا۔ ہانپتے ہوئے ہم میں سے ہر ایک نے ایک قدم پیچھے ہٹایا اور لاش کے پانی میں گرنے کے چھپاکے کا انتظار کرنے لگے۔ وہ آواز کبھی نہ آئی۔ آخر ہو کیا رہا ہے؟ ایک آدمی بولا۔ کیا وہ اندر گرا نہیں؟ بالکل گرا ہے، دوسرا بولا۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ نہ گرا ہو؟ وہ گھبرانے لگے تھے اور میں بھی۔ شاید وہ دیوار میں کسی ابھری کھوٹی سے اٹک گیا ہو، تیسرے آدمی نے خیال ظاہر کیا۔ یہ خیال ٹھیک لگتا تھا۔ اس وضاحت پر ہمارے شانوں کا بوجھ ہمیں ہٹتا ہوا محسوس ہوا اور ہم نے خوشی خوشی ایک دوسرے کو گلے لگایا، اگرچہ ہم سب واقف تھے کہ کنویں کی دیواروں میں ایسی کوئی کھوٹی نہ ہوتی تھی۔ مجھے نہیں معلوم کہ ہم کتنی دیر وہاں منتظر رہے، ایک دوسرے سے نگاہیں ملانے سے گریز کرتے رہے۔ صحن سے ہوا کا خنک جھونکا گزرا۔ اوپر آسمان پر صبح کا گہرا نیلا رنگ ہلکے نیلے رنگ میں بدلنے لگا تھا۔ ہو سکتا ہے دن چڑھنے تک ہم وہیں رکے رہتے اگر گھر کا عقبی دروازہ نہ کھلا ہوتا اور ایک شخص باہر نہ نکلا ہوتا۔ میں نے انہیں فوراً ہی پہچان لیا۔ وہ مولانا رومی تھے۔ آپ کہاں ہیں؟ وہ چلا کر بولے۔ ان کی آواز فکر مندی سے بوجھل تھی۔ کیا آپ یہاں ہیں شمس؟ اس نام کے ذکر پر ہم ساتوں اپنے قدموں پر اٹھے۔ 6 آدمی باغ کی دیواروں سے باہر کودے اور اندھیرے میں اوجھل ہو گئے۔ میں اپنے خنجر کی تلاش میں پیچھے رہ گیا جو مجھے جھاڑی کے نیچے کیچڑ میں لتھڑا ہوا مل گیا۔ میں جانتا تھا کہ مجھے مزید لمحہ بھر بھی وہاں منڈلانا نہیں چاہیے تھا، لیکن میں پلٹ کر دیکھنے کی خواہش پر قابو نہ پا سکا، اور پلٹ کر دیکھنے پر مجھے مولانا رومی صحن میں لڑکھڑا کر چلتے دکھائی دیے، اور پھر اچانک وہ بائیں جانب کنویں کی طرف مڑے، یوں جیسے کسی وجدان نے ان کی رہنمائی کی ہو۔ وہ آگے کو جھکے، نیچے جھانکا اور لمحہ بھر وہیں کھڑے رہے۔ ان کی نظریں کنویں کی نیم تاریکی کی عادی ہو رہی تھیں۔ پھر وہ جھٹکے سے پیچھے ہٹے، اپنے گھٹنوں کے بل گرے، سینہ کوبی کرنے لگے اور ان کے حلق سے ایک دہشت خیز چیخ نکلی۔ انہوں نے اسے مار ڈالا، انہوں نے میرے شمس کو مار ڈالا۔ میں درویش کے خون سے رنگے خنجر کو پیچھے چھوڑ کر دیوار سے کودا اور یوں بھاگا
جیسے زندگی میں اس سے پہلے کبھی ایسا نہ بھاگا تھا۔